جو ہے کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرنا. اسی طرح عبداللہ بن عمر ہے, عبداللہ بن زبیر ہے, طلحہ ہے, ان سے کوئی جو ہے چھیڑ چھاڑ مت کرنا. اگر بخوشی وہ لوگ تیری بیعت کر لے تو ٹھیک ہے, ورنہ جو ہے پریشان مت کرنا, ان سے تعرض نہ کرنا. لیکن جیسے ہی امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید تخت نشین پر آ گیا, تخت نشین ہو گیا, تو سب سے پہلے اس کو یہی بات ستائی, یہی کھٹکا خدشہ ہوا کہ اس وقت تو میں پوری اسلامی دنیا کا امیر المومنین ہوں اور 4 لوگوں سے خدشہ ہے. اگر یہ 4 میں سے کوئی ایک بھی میرے فسق و فجور اور میری زندگی کے حالات اور معاملات دیکھ کر, احوال دیکھ کر ان کا مذہبی جذبہ تقاضا کرے, اگر یہ بڑی سنجیدگی سے سنے, تھوڑا میں باریک راستے سے گزر رہا ہوں, کہ اس کے وہ فسق و فجور کے احوال دیکھ کر ان 4 عظیم ہستیوں کو ان کی دینی پرہیزگاری, تقوی اور طہارت کا تقاضا تھا کہ لوگوں کو روکتے اس سے بیعت کرنے سے, کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شریعت میں کسی فاسق و فاجر کی بیعت اور اس کو امام اور حاکم بنانا کسی طرح درست نہیں ہے, اسلام میں درست نہیں. سیاسی جو امام ہوتا ہے وہی مذہبی اور روحانی بھی امام ہوتا ہے. اسلام کا یہ نظام تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہی مصلح کا امام بھی ہوتا ہے. یہ تو ہماری شومی قسمت بدنصیبی ہے کہ جب سے عامریت کا دور شروع ہوا اور اسلام کو زوال لگنا شروع ہوا, وہاں سے سیاست ایک الگ منصب بن گیا, مصلح اور امامت جو ہے ایک الگ چیز بن گئی. لیکن خلفائے راشدین میں یہ 2 چیزیں ایک جگہ تھی. جو خلیفہ راشد ہوتا وہی امام کا, مسجد کا امام ہوتا. مگر ادھر یزید نے دیکھا کہ میں ادھر مسلح پر بھی ہوں, ادھر شراب خانے میں بھی ہوں, ادھر مسلح پر بھی ہوں, ادھر مسلمانوں کا حاکم بھی ہوں, ادھر مسلح پر بھی ہوں, ادھر جو ہے شراب بھی پی رہا ہوں اور جو ہے شریعت کے خلاف کام بھی کر رہا ہوں. تو یہ جو 4 پاک باز لوگ ہیں, صحابہ ہیں, ان میں سے جو متقی پرہیزگار ہے اور سب سے زیادہ میرے فسق و فجور پر خدغن لگانے کا حق جو پہنچتا ہے وہ امام حسین کو پہنچتا ہے. اگر وہ دیکھیں گے میرے زندگی کے احوال تو اٹھیں گے, اٹھ کر لوگوں کو کہیں گے کہ دیکھو یہ فسق و فجور کر رہا ہے, یہ شریعت سے کھلواڑ کر رہا ہے, یہ شریعت کو مذاق بنا لیا ہے, حرام کو حلال کر رہا ہے, حرام کو حلال کر رہا ہے, لہذا ایسے فاسق و فاجر کی امامت درست نہیں ہے, اس کو حاکم مت بناؤ, اس کی بیعت توڑ دو. تو جب یہ اعلان کریں گے, اور یہ اعلان کرنا ان کا دینی تقاضا ہوگا, ورنہ قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ جب یہ ساری چیزیں تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, یزید کا فسق و فجور دیکھ رہے تھے, اس کی جو ہے گھنونی حرکتیں دیکھ رہے تھے, اس کے بعد اللہ کے بندوں کو اس کے ظلم و ستم سے بچایا کیوں نہیں؟ یہ قیامت کے دن ان سے سوال ہو سکتا تھا. ان کا دینی تقاضا تھا کہ اعلان کرے, اور جب اعلان کرتے تو امت کیا کرتی؟ امت یہی کرتی, ٹھیک ہے اگر پھر یزید فاسق و فاجر ہے تو آپ متقی پرہیزگار ہے, آپ ہاتھ بڑھائیے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ 2 چیزوں میں سے ایک ہونے والی تھی. تو یزید کو یہی خدشہ تھا کہ اگر ان متقی پرہیزگار لوگوں میں سے کھڑے ہوگا, کوئی اعلان کرے گا میرے فسق و فجور کا اور لوگوں کو جو ہے اپنی طرف دعوت دے گا کہ ہم متقی پرہیزگار ہیں, ہم زیادہ مستحق ہیں, ہماری بیعت کرو, ہم تمہیں سیدھے راہ پر لے چلیں گے, تو اس طرح میری سلطنت خطرے میں پڑے گی. تو یہ خدشہ جیسے ہی اس نے محسوس کیا تو سب سے پہلا پلان یہ بنایا کہ ان کو سب سے پہلے بیعت کے لیے مجبور کرو, ان کو سب سے پہلے ان کو اپنی آمریت اور اپنی حاکمیت ان سے قبول کرواؤ. اگر یہ قبول کر لیں گے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ او ہو اتنی بڑی شخصیت, امام حسین جیسی شخصیت یزید سے بیعت کر چکی ہے, ہم کس کھیت کی مولی ہے, ہم سب کو بھی پھر جو ہے اس کی بیعت کرنی چاہیے. تو اس طرح امام عالی مقام ایک بڑے نازک مرحلے پر کھڑے تھے. اگر خدا نخواستہ یزید کا مطالبہ قبول کر لیتے تو شریعت میں اس بات کا جواز پیدا ہو جاتا کہ فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کرنا بھی جائز ہے. اگر جائز نہ ہوتا تو امام عالی مقام جیسی ہستی کیوں یزید کی بیعت کرتی؟ یہ ایک جواز کا راستہ کھل جاتا. اور اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر سیاسی طاقت سے جو ہے ٹکر لینے کی ضرورت ہے, یزید کی طاقت سے جو ہے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. مگر امام علی مقام نے بجائے مقابلہ کرنے کے رخصت کی راہ, یعنی کسی طرح ان کے حال پر چھوڑ دیا ان کے فسق و فجور کو, اور مدینہ منورہ چھوڑ کر وطن سے, جو وطن جہاں 3 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک رہے, 52 سال کی عمر تک رہے امام علی مقام 3 ہجری کو یا 5 ہجری کو پیدا ہوئے. 3 شعبان 5 شعبان 3 ہجری کی بھی ایک روایت ہے, 3 شعبان 3 ہجری کی بھی ایک روایت ہے. تو 3 ہجری سے لے کر 53 سال کی عمر میں تو شہادت ہوئی امام علی مقام کی. تو 50-52 سال تک مدینہ منورہ میں امام علی مقام رہے. اس وطن معلوف کو جہاں بچپن گزرا, جہاں جوان ہوئے, جہاں ساری جو ہے زندگی کے مصروفیات میں مصروف رہے, مشغول رہے, اس وطن کو ترک کر کے مکہ معظمہ چلے جانا گوارا کر لیا کہ اگر میں یہاں مدینے میں رہوں گا تو پھر یزید جو ہے برابر مجھے پریشان کرے گا. اور ہوا ایسا ہی کہ جیسے ہی امیر معاویہ کا انتقال ہوا, یزید نے خط لکھا کس کو؟ مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو.
ولید بن عقبہ کو، جو یزید کے گورنر تھے مدینہ میں، ان کو خط لکھا کہ پہلی فرصت میں امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، طلحہ، ان سے جو ہے میری بیعت لو، اگر بخوشی میری بیعت کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ان پر سختی کرو، سختی کے ذریعے، ظلم یعنی جبر کے ذریعے جو ہے میری بیعت لو۔ اب ولید بن عقبہ، یزید کا حکم آیا، وہ کون ہے؟ پرائم منسٹر، یہ اس کے جو ہے چیف منسٹر ہے، یعنی گورنر ہے، تو حاکم وقت کا حکم ماننا ان کے لیے ضروری ہے۔ امام علی مقام اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ کی طرف قاصد بھیجے کہ بلا لاؤ، بات کرنا ہے، یزید کا حکم آیا ہے کہ ان سے بیعت لی جائے۔ تو قاصدوں کو بھیجا، ہر قاصد اپنے جن کے پاس جانا تھا گیا۔ ایک قاصد مسجد نبوی میں آیا جہاں امام علی مقام اور عبداللہ بن زبیر بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں۔ وہاں قاصد آیا، آ کے کہنے لگا کہ گورنر آپ کو بلا رہے ہیں، ولید بن عقبہ۔ تو امام علی مقام نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلیے، ہم آتے ہیں۔ قاصد چلے گیا۔ اب دونوں میں بات ہوئی، عبداللہ بن زبیر میں اور امام علی مقام میں، کہ اس وقت گورنر مدینہ ولید بن عقبہ نے ہمیں کیوں بلایا ہوگا؟ حالانکہ وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت وہ ولید بن عقبہ کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے، وہ وقت ان کا آرام کا تھا، 2 بجے سے لے کے 3 بجے سے لے کے 4-5 بجے تک کا ٹائم دن کا۔ ایسے ٹائم میں بلایا گیا امام علی مقام کو اور عبداللہ بن زبیر کو۔ تو کہنے لگے یہ وقت کیوں بلایا ہوگا ولید بن عقبہ نے جس وقت میں وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے؟ تو امام علی مقام نے پیش گوئی کے طور پر فرما دیا وہیں پر کہ ہو نہ ہو، میرا گمان یہ ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہوگا، یزید تخت نشین ہو گیا ہوگا اور اس کی بیعت کے لیے جو ہے ہمیں بلایا جا رہا ہوگا۔ اور ویسا ہی ہوا۔ بہرحال عبداللہ بن زبیر تو نہیں گئے، امام علی مقام پہنچے ولید بن عقبہ کے پاس، گورنر مدینہ کے پاس۔ جب اندر وہ کیا ہوتا ہے اس کا وائٹ ہاؤس یعنی گورنر ہاؤس، وہاں اندر داخل ہوئے تو ولید بن عقبہ تو اچھے انسان تھے، اہل بیت اطہار کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، مگر ان کا جو وزیر تھا مروان، وہ بڑا شیطان قسم کا آدمی تھا۔ امام علی مقام پہنچے، ولید نے وہ پیغام دیا کہ یزید کا اس طرح پیغام آیا ہے، خط آیا ہے کہ آپ سے بیعت لوں، اگر بخوشی قبول کرے ٹھیک ہے ورنہ سختی کروں۔ تو امام علی مقام نے کہا کہ مجھ جیسا شخص اس طرح تنہائی میں بیعت کرے یہ میری شان کے لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ آپ باہر نکلیے، پورے مدینے میں اعلان کیجئے کہ یزید کی جو ہے بیعت طلب کیجئے، جب لوگ بیعت کریں گے تو پھر میں بھی سوچوں گا کیا کرنا ہے، اس طرح تنہائی میں بیعت کرنے سے جو ہے نہیں کر سکتا۔ اس طرح یہ کہہ کے جانے لگے تو مروان نے ولید بن عقبہ کو اکسایا کہ دیکھو یہ اس وقت اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اس وقت ان کو راضی کرو، اسی وقت ان سے بیعت لو یزید کی، اگر یہ چلے گئے یہاں سے، یزید کی بیعت کیے بغیر یہاں سے چلے گئے تو پھر قیامت تک تم ان سے جو ہے بیعت نہیں لے سکتے یزید کی۔ ابھی وقت ہے، تنہا ہے، اکیلے ہے، کسی کو ساتھ نہیں لائے، بیٹے ساتھ نہیں ہے، رشتہ دار ساتھ نہیں ہے، اکیلے آئے ہیں گورنر ہاؤس میں، ان کو مجبور کرو یا پھر قتل کر دو ابھی، اگر نہیں مانتے ہیں یزید کی بیعت قبول کرنا نہیں تسلیم کرتے امام حسین تو پھر ابھی قتل کر دو۔ امام حسین نے جیسے ہی سنا تو کہا او ابن الزرقہ، کون مارے گا مجھے؟ تو مارے گا یا یہ ماریں گے؟ ولید بن عقبہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کون مارے گا مجھے؟ اس طرح کی دھمکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، باہر نکل کے سب سے مطالبہ کرو بیعت کا، میں بھی سوچوں گا کیا کر۔ بہرحال وہ بات ہوئی گئی۔ اس کے بعد امام علی مقام سوچنے لگے کہ اگر میں یہاں مدینے میں رہا تو برابر اس طرح مجھے ٹارچر ہوتا جائے گا، ٹارچر کرتے رہیں گے، مطالبہ کرتے رہیں گے بیعت کا، میں اگر نہیں کروں گا لوگ دیکھیں گے تو وہ میرا ہاتھ طلب کریں گے بیعت کے لیے، اس طرح ایک فساد ہوگا، لہذا مدینہ چھوڑ کر مکے چلے جانا گوارا کر لیا۔ امام علی مقام مکہ مکرمہ چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد اہل کوفہ کو معلوم ہوا، کوفہ کے لوگوں کو، کہ ہمارے علی جو شیعان علی تھے، علی کے چاہنے والے، کہ ہمارے مولا کے بیٹے امام علی کے بیٹے مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے ہیں یزید کی وجہ سے، پریشان کرنے کی وجہ سے۔ تو اب وہ لوگ بھی جو ہے یزید کو پسند نہیں کرتے تھے، اہل کوفہ بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ یزید کا گورنر کوفہ میں نعمان بن بشیر تھے، نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے، وہ جامع مسجد میں نماز امامت کراتے، نماز پڑھا، جمعہ کی نماز پڑھاتے، مگر اہل کوفہ جا کر نماز جمعہ ان کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ یزید کی وجہ سے، اس کے فاسق و فاجر ہونے کی وجہ سے، کہ یہ فاسق و فاجر کا حاکم یزید، اس کا گورنر ہے نعمان بن بشیر، لہذا ہم اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اس طرح اہل کوفہ بھی یزید سے نفرت کرتے تھے، اور جیسے ہی ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے مولا علی کے بیٹے حسین بھی یزید کی وجہ سے پریشان ہو کر مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے ہیں، تو وہاں سے خطوط لکھ کر ان کو اپنے پاس بلانے لگے کہ حضرت آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے ہیں، تو مکہ میں بھی جو ہے کوئی آپ کی جان کی ضمانت نہیں ہے،
کتنے لوگ کون کون آپ کا ساتھ دیں گے؟ کب تک آپ وہاں پر جو ہے محفوظ رہیں گے؟ یزید تو جو ہے پوری اسلامی قلمرو کا حاکم ہے، وہاں بھی فوج بھیجے گا، وہاں بھی آپ سے بیعت کا مطالبہ کرے گا. پھر آپ کی وجہ سے اگر مکہ مکرمہ میں کوئی فتنہ فساد ہوگا تو مکہ مکرمہ کا کعبۃ اللہ کا تقدس جو ہے پائمال ہوگا آپ کی وجہ سے. لہذا جو ہے آپ ہمارے پاس آئیے، ہم شیعان علی ہیں.